مکمل کہانی یہ محض الفاظ نہیں، یہ ایک زندہ لمحہ ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے گا۔ کیا آپ نے کبھی محبت کے نام پر دھوکہ کھایا ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ بھروسہ ٹوٹ گیا۔ رات کے پچھلے پہر گھڑی کی سوئیوں نے جب سکوت کو چیرا، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی نے جنم لیا۔ میرے پاؤں گھر کی دہلیز پر تھے اور دل میں ایک طوفان تھا۔ پیچھے سوئے ہوئے میرے ماں باپ تھے، میری چھوٹی بہن تھی اور سامنے تھا اقبال۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ماں کے ماتھے پر ایک سکون تھا، جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ان کا خون اندھیرے میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ باپ کی سانسوں کی آواز بھی عجیب تھی، شاید ان کی روح کو بھانپ گئی تھی۔ اقبال کی نظروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ محبت اندھی، انتہائی اندھی تھی اور میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا یہی نصیب ہے میرا۔ دہلیز پار کرتے ہی جیسے میری روح پر سے برکت اٹھ گئی، ایک عجیب سرد مہری میرے وجود میں اتر گئی۔ باہر نکلی تو اقبال کی بائک گلی کے موڑ پر اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی شکاری ہو جو شکار کو منہ میں دبا کر بھاگنے کو تیار ہو۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا، اس کی آنکھوں میں فتح کا شعلہ تھا، لیکن لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، اس نے بے صبری سے کہا۔ میں بائک پر بیٹھی اور اس نے تیزی سے گاڑی دوڑا دی۔ ہوا تیز تھی، گلیاں خالی تھیں، صرف ہمارا سایہ زمین پر رینگ رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں اور میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، لیکن میرے ذہن میں ایک طوفان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلا دھچکا لگا، یہ شہر چھوڑنے کی سڑک کیوں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اقبال نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظر میں وہ پیار نہیں تھا جس کا وعدہ اس نے مجھ سے کیا تھا، وہ نظر کسی اور ہی کہانی کا پیش خیمہ تھی۔ شہر میں نہیں رک سکتے، لوگ ڈھونڈ لیں گے، اور اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میرے پیٹ میں ایک گرہ پڑ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ماں کی وہ چپل سامنے آئی جو دروازے کے پاس رکھی تھی، اور باپ کا وہ کمبل جو وہ اوڑھے تھے۔ بارش کی پہلی بوند میرے گال پر گری، آسمان بھی جیسے میری حالت پر رو رہا تھا۔ بائک ایک سنسان کچی سڑک پر مڑ گئی جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور میرے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے، لیکن مجھے ٹھنڈ سے زیادہ ایک اندرونی خوف جما رہا تھا۔ اچانک اقبال نے ایک کھنڈر کے پاس بائک روک دی۔ یہ جگہ کسی قبرستان سے کم نہیں تھی، ادھ کھلی دیواریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور ایک زنگ آلود دروازہ جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ چرچرا رہا تھا۔ یہ کہاں آ گئے ہم؟ میرے حلق سے ڈری ہوئی آواز نکلی۔ اس نے بغیر جواب دیے ایک سگریٹ سلگایا، اس کے دھوئیں کے چھلے بارش میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ سنو، اس نے میری طرف پیٹ کر کے کہا۔ اس کی آواز اب بالکل بدلی ہوئی تھی، جیسے کوئی سوداگر ہو۔ یہاں سے آگے کا راستہ میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارا کسی اور کے ساتھ ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید یہ سچ تھا، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میری چیخ بارش کی آواز میں دب گئی۔ تب کھنڈر کے اندر سے دو آدمی نکلے، ان کی شکلیں میں اجالے میں بھی دیکھ لیتی تو روح کانپ جاتی، لیکن اس اندھیرے اور بارش میں وہ موت کے فرشتے لگ رہے تھے۔ اقبال نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا جس میں شاید نوٹوں کی گڈی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری ہے اور مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اقبال نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، یا یوں کہیں کہ جس محبت کو میں نے اپنا نصیب سمجھا تھا اس نے مجھے بیچ ڈالا۔ اقبال، میں نے اس کی بائک کا ہینڈل پکڑ لیا، لیکن اس نے جھٹکا دے کر میری پکڑ ڈھیلی کر دی۔ میرے گھٹنے بارش سے بھری مٹی میں دھنس گئے۔ بائک کی ٹیل لائٹ جب اندھیرے میں غائب ہوئی تو میرے ساتھ صرف وہ دو آدمی۔ خدا کی بارش تھی۔ ایک آدمی نے میرا بازو پکڑا، اس کی گرفت لوہے کی طرح تھی، انتہائی بے رحم۔ چل، بہت رات ہو گئی ہے، اس کی آواز میں ایک کراہت تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس کھنڈر کی طرف لے گئے۔ میرے قدم زمین پر لکیریں چھوڑتے جا رہے تھے، جیسے میری زندگی کی تمام خوشیاں ان لکیروں میں بہہ گئی ہوں۔ میرے ذہن میں اپنی چھوٹی بہن کی ہنسی گونجی جب اس نے کل شام مجھ سے میری چوڑیاں مانگی تھیں۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا رات کو مت جایا کرو، وقت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ الفاظ اب خنجر بن کر میرے دل میں اتر رہے تھے۔ خدا کے گھر سے اذان کی آواز بھی شاید اسی خاموشی میں گم ہو گئی تھی، یا شاید مجھ نالائق کے لیے اس میں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اندر لے جا کر انہوں نے ایک بوسیدہ کمرے میں دھکیل دیا جہاں فرش پر ایک ٹوٹی چارپائی اور ایک لالٹین
جس کی لو مدھم پڑ رکھی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے بتا دیا کہ اب میری رخصت صرف اس قید میں ہے۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، میرے کپڑے مٹی اور آنسوؤں سے تر تھے۔ تب مجھے باپ کی وہ آنکھیں یاد آئیں جو دروازے پر کھڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی وہ جاگ رہے تھے اور انہوں نے مجھے جاتے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے روکا نہیں، کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ میں نے دہلیز پار کرتے ہی ان کی عزت کو بھی پار کر دیا تھا۔ یہ خیال کہ میری ماں صبح اٹھے گی، میرا بستر خالی پائے گی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول جائے گا، مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو لالٹین کی لو بجھ چکی تھی اور چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ گھر سے لائی ہوئی ہر چیز، میری چوڑیاں، میری دوپٹہ، میری عصمت، سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ صرف ایک چیز باقی تھی، میری سانسیں، لیکن وہ بھی اب سسکیوں میں بدل رہی تھیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں گرجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ میں نے اقبال کی محبت کو اپنا نصیب سمجھ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ نصیب، میں نے سرگوشی کی تو یوں بدلتا ہے۔ تبھی دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی، دروازہ کھلا اور ایک اجنبی چہرہ اندھیرے میں سے جھانکا۔ اس نے ایک پلیٹ رکھی اور بغیر کچھ بولے چلا گیا۔ کھانے کی بو سے میری بھوک جاگ اٹھی، لیکن یہ کھانا مجھے میرے گناہ کی سزا کی طرح لگا، جیسے یہ عنایت نہیں، کوئی اور چیز تھی۔ میں نے کھانا نہیں چھوا، بس اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ وقت کاٹنا مشکل تھا، جیسے شیشے پر چلنا ہو۔ کئی دن اور راتیں اسی طرح گزری، ہر دن ایک نیا چہرہ، ایک نئی آواز، لیکن مجھے کسی میں بھی اپنا عکس نظر نہیں آیا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی منظر تھا، وہی دہلیز جہاں میں نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنے رب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات جب لالٹین پھر سے جل رہی تھی، میں نے اس مدھم روشنی میں اپنی کلائی کو دیکھا، جہاں کبھی چوڑیاں کھنکتی تھیں وہاں نشان تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی جو گھر سے بھاگی تھی۔ وہ معصومیت رخصت ہو چکی تھی اور میں اس دلدل میں اس قدر دھنس چکی تھی کہ واپسی کا راستہ ناپید تھا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا جو شاید میری عقل نے قبول نہیں کیا تھا، پر دل نے کر لیا۔ میں نے سوچا، کیا اقبال کو کبھی میری یاد آتی ہوگی؟ کیا اس نے وہ رقم ختم کر دی ہوگی جو اسے میرے بدلے ملی تھی؟ کیا میرے باپ اب بھی دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے ہوں گے؟ یہ سوال ہیں جن کے جواب شاید کبھی نہ ملیں۔ ایک صبح جب دھوپ اس کھنڈر کی جھریوں سے اندر آئی، میں نے فیصلہ کیا کہ یہیں سے بھاگوں گی، لیکن پھر پاؤں رک گئے، کیونکہ بھاگ کر جاؤں گی کہاں پر؟ جس گھر کی دہلیز میں نے پار کی تھی، وہاں میری جگہ اب ایک داغ ہے۔ جس محبت کے پیچھے میں آئی تھی، اس نے تو مجھے بیچ دیا تھا۔ میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی اور میری نظریں اس دروازے پر تھیں جہاں سے وہ دو آدمی آئے تھے۔ شام ہوئی تو وہی آدمی آیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، آج رات تمہیں یہاں سے کہیں اور جانا ہے۔ اس کے لہجے میں وہی بے حسی تھی جیسے کوئی بوری اٹھانی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا لیا۔ میرے اندر کا انسان مر چکا تھا، یہ جسم اب صرف ایک خول تھا۔ جب رات ہوئی، وہ مجھے لے کر جانے لگے، تب بارش پھر سے شروع ہو گئی، جیسے آسمان میری داستان پر رو رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے باہر دیکھا، ساری دنیا دھندلی تھی، جیسے میری آنکھیں نہیں، میری روح دیکھنا چھوڑ چکی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک مسجد کی روشنی نظر آئی اور عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ اس آواز نے میرے سینے میں ایک ٹیس پیدا کی، لیکن میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا اب میری دعا کا کوئی حق نہیں رہا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی جا رہی تھی، جہاں میرا کوئی ماضی نہیں، کوئی مستقبل نہیں، صرف ایک اذیت بھرا حال ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک لرزش سی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید وہ بھی سوکھ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم یہ گاڑی کہاں رکے گی، لیکن یہ جان گئی ہوں کہ محبت کے نام پر جو دہلیز پار ہوتی ہے، وہ گھر کی دہلیز نہیں، اپنی روح کی دہلیز ہوتی ہے، اور اس پار صرف خلا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لڑکی گھر چھوڑ گئی، محبت نے اسے دھوکہ دیا، اس نے اپنی عزت کھو دی، آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی کہیں نہ کہیں آپ کو چھو گئی ہے۔ لائک کر کے ضرور بتائیے گا، ایسی کہانیاں جو دل میں رہ جائیں، حقیقت اور فسانے کو فالو کریں۔ نیکسٹ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں جو آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔